السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ شری کرشن دیو آریہ کو گھوڑے پالنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے استبل میں دنیا کے نایاب گھوڑے موجود تھے۔ اس نے پوری دنیا سے اعلیٰ نسل کے گھوڑے منگوا کر اپنے استبل میں رکھے ہوئے تھے اور وہ ان کی دیکھ بھال پر بہت روپیہ خرچ کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عربی جو کہ گھوڑوں کا سوداگر تھا بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ عرب سے بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آیا ہے۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ اس کا گھوڑا دیکھ لے۔ بادشاہ نے عربی کے بہت اصرار کرنے پر گھوڑے کا معائنہ کیا۔ بادشاہ کو گھوڑا بہت پسند آیا اور اسے یہ ایک شاندار مخلوق لگی۔ اس نے گھوڑا خریدنے میں اپنی دلچسپی ظاہر کی۔ تب سوداگر نے کہا، جہاں پناہ میرے پاس عرب میں اس طرح کے 2 اور گھوڑے موجود ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بھی آپ کے لیے لے آؤں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بادشاہ جو کہ گھوڑے کو دیکھ کر بہت متاثر تھا، اس نے سوداگر سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم دوسرے دونوں گھوڑے بھی لے آؤ، میں وہ بھی خرید لوں گا۔ اور ان کے عوض اس نے عربی کو 500 سونے کے سکے ایڈوانس کے طور پر دے دیے۔ سوداگر نے پیسے لے لیے اور وعدہ کیا کہ وہ اب گھوڑوں کے ساتھ ہی واپس آئے گا۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن سوداگر کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ یہ چیز بادشاہ کے لیے بہت مشکل تھی۔ وہ ذہنی طور پر بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو سکون دینے کی خاطر سوچا کہ کیوں نہ شاہی باغ کا ایک چکر ہی لگا لیا جائے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ تینالی راما ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھ رہا ہے۔ تینالی راما نے جب بادشاہ کو دیکھا تو لکھنا بند کر دیا اور بادشاہ کو وہ کاغذ دکھایا۔ یہ ایک ناموں کی فہرست تھی جس میں سب سے اوپر بادشاہ کا نام تھا اور اس فہرست کے شروع میں لکھا تھا، سلطنت وجے نگر کے سب سے بڑے بیوقوف۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور اس نے تینالی راما سے فہرست میں اپنا نام سب سے اوپر لکھنے کی وجہ پوچھی۔ راما نے جواب دیا، جہاں پناہ میں آپ کا نام اس فہرست میں سب سے اوپر لکھنے کی معافی چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے یہ سب سچ ہے۔ علی جا، آپ کیسے ایک اجنبی پر بھروسہ کر لیا اور اسے اتنی بڑی رقم بھی ادا کر دی، اور اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ واپس بھی آ جائے؟ راما کی دلیل کا مقابلہ کرنے کے لیے بادشاہ نے پوچھا کہ اگر وہ سوداگر واقعی واپس آ جاتا ہے تو پھر؟ راما نے جواب دیا کہ اگر وہ واقعی واپس آ جاتا ہے تو اس کا نام اس فہرست میں سب سے اوپر ہوگا، اور ہنسنے لگا۔ بادشاہ اس کی مضحکہ خیز بات سن کر ہنسنے لگ گیا اور راما کو گلے سے لگا لیا کہ کس طرح اس نے اپنے مزاح سے بادشاہ کی ذہنی پریشانی دور کر دی تھی۔